بات کی جائے، پیپلز پارٹی نے جس طرح بات کی ہے، نون لیگ کے وزیر اعظم بھی یہی بات کر رہے ہیں، جو آصف علی زرداری صاحب کافی عرصے سے بات کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ہمیں سیم پیج پہ ہوگا قومی ایشوز کے اوپر. کیا کہیں گے؟ دیکھیے، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جو ریکنسیلیشن کی پالیسی تھی، آپ نے وہ بک بھی پڑھی ہوگی جو انہوں نے لکھی تھی، صحیح. تو وہ اس پالیسی کو لے کے چلے. اور جب 2008 میں وہ اسکول کے صدر منتخب ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ اس پارلیمان کو انہوں نے مثال بنایا کہ سب سے پہلے ایک طاقتور صدر نے اپنے تمام تر اختیارات اس پارلیمان کو دیے، پھر اس پارلیمان کو اسٹرینتھن کیا، 18th امینڈمنٹ دی، صوبوں کو خود مختار بنایا. اور آپ یہ دیکھیں کہ تمام پولیٹیکل جماعتوں کو انہوں نے اعتماد میں لیا اور یونانیمسلی جو ہے 18th امینڈمنٹ کو پاس کروایا. اس کے ساتھ ہی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اس دور میں کوئی سیاسی قحطی نہیں تھا، اور تمام جتنے بھی سینٹ کا الیکشن ہو یا کسی، وہ آپس میں مفاہمت کے تھرو کیا. اس وقت کی جو یہ منڈیاں لگتی ہیں بیچنے کی اور یہ سب چیز ختم کی، اور اتنی بہترین ہماری 5 سال حکومت تھی جس کے اندر مفاہمت میں سب سے بہترین کردار آصف علی زرداری صاحب کا تھا. وہ تمام پولیٹیکل لوگوں کو لے کے چلے. اور پھر جب 2014 کا دھرنا ہوا، بہت آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت شہباز شریف صاحب کا جو رویہ تھا، نواز شریف صاحب کا جو رویہ تھا، اس کے باوجود جب ان کے اوپر مشکل وقت آیا تو انہوں نے صدر آصف علی زرداری صاحب کو بلایا، ان کی گاڑی ڈرائیو کر کے لے کے گئے، ان سے انہوں نے رائے لی، مشورہ لیا، اور صدر زرداری صاحب نے اس وقت حکومت کو گرنے سے بچایا اور جمہوریت کو برقرار رکھا، اور کسی جمہوریت کے خلاف سازش کا حصہ نہیں بنے. اور یہ ان کی سیاسی بصیرت ہے، مدبرانہ سیاست ہے کہ انہوں نے پاکستان میں پہلی مرتبہ 2008 سے 13، پھر سیکنڈ ٹائم 13 سے 18، پھر تھرڈ ٹائم 18 to 10 آپ نے دیکھا کہ جمہوری پارلیمانی جو مدت تھی وہ مکمل ہوئی. پہلی مرتبہ پاکستان میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کے تحت ایک تبدیلی آپ نے دیکھا ہے. پھر 2018 کے الیکشن میں پی ایم ایل این، جے یو آئی سمیت تمام سیاسی جماعتوں کو بہت زیادہ ریزرویشن تھی انتخابی نتائج پر، اور وہ پارلیمان میں نہیں آنا چاہتی تھی، لیکن صدر آصف علی زرداری صاحب نے نہ صرف ان کو پارلیمان میں لائے بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم کسی بھی جمہوریت کے خلاف سازش کا حصہ نہیں بنیں گے، اور یہ سسٹم چلنا چاہیے جمہوری، اور انہوں نے اس میں اپنا کردار ادا کیا. آج بھی وہ کر رہے ہیں. آج بھی جو یہ باتیں کی جا رہی ہیں سندھ کے اندر، وفاق کے اندر احتجاج کی، جس طرح مولانا صاحب سیزن پولیٹیشین ہیں، انہوں نے بھی بات کی